اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی واتقون یا اولی الالباب۔ حج کے چند متعین مہینے ہیں، جو ان میں احرام باندھ کر اپنے آپ پر حج لازم کر لے تو پھر وہ حج میں نہ کوئی فحش بات کرے، نہ گناہ اور نہ جھگڑا، اور تم جو بھی اچھے کام کرتے ہو اللہ اس کو جانتے ہیں۔ اور ہاں، راستے کا توشہ لے لیا کرو، بہترین توشہ تقوی ہے، اور اے اصحاب عقل و دانش مجھ ہی سے ڈرتے رہا کرو۔ تشریح۔ یہاں چند باتیں ذکر کی گئی ہے۔ نمبر 1، شوال، ذوالقعدہ اور یکم تا 10 ذوالحجہ، ان کو حج کا مہینہ اس لیے کہا گیا کہ انہی دنوں میں بلا کراہت حج کا احرام باندھا جا سکتا ہے۔ حنفیہ کے یہاں اگرچہ شوال سے پہلے بھی احرام باندھنے کی گنجائش ہے، لیکن ایسا کرنا مکروہ ہے۔ نمبر 2، حج لازم کرنے سے مراد حج کا احرام باندھنا ہے، کیونکہ احرام باندھنے کے بعد حج لازم ہو جاتا ہے۔ نمبر 3، رفث سے ہر وہ شہوانی عمل مراد ہے جو مرد کسی عورت سے کر سکتا ہے، خواہ زبان سے ہو جیسے فحش مذاق، ہاتھ اور اعضاء سے ہو جیسے بوس و کنار، یا ہم بستری تو حج ہی فاسد کر دے گا۔ باقی افعال بھی حد درجہ مکروہ ہے، یہاں یہی افعال مراد ہے۔ نمبر 4، فسق میں ہر طرح کا گناہ داخل ہے، چھوٹا ہو یا بڑا، حقوق اللہ سے متعلق ہو یا حقوق العباد سے۔ نمبر 5، حج مشقت کی عبادت ہے، مسلسل دوڑ دھوپ اور ازدحام کے باعث بڑے بڑے صابر بھی بے برداشتہ ہو جاتے ہیں، اس لیے خاص طور پر اس کی تلقین فرمائی گئی۔ جن حضرات کو حج کی سعادت حاصل ہو چکی ہے ان کو اس حکم کی اہمیت کا خوب اندازہ ہے۔ نمبر 6، اسلام سے پہلے بعض عرب، خاص کر اہل یمن، جب حج کو جاتے تو توشہ سفر ساتھ رکھنا خلاف ادب اور خلاف توکل سمجھتے اور مکہ آ کر لوگوں سے بھیک مانگا کرتے۔ اسلام ایسے توکل کا قائل نہیں۔ توکل یہ ہے کہ دنیا کے اسباب کو اختیار کیا جائے، اس کے بعد اللہ کے فیصلے پر راضی رہا جائے۔ اسی لیے قرآن مجید نے اس کو منع کیا ہے۔ ہندوستان میں بھی بعض مذہبی پیشوا کھانے پینے کی چیز ساتھ لے کر چلنے کو دینداری کے خلاف سمجھتے ہیں اور لوگوں سے دخشینہ یعنی نذرانہ لے کر اپنی ضرورت پوری کرتے ہیں۔ اسلام ایسی نامعقول باتوں کا قائل نہیں۔ نمبر 7، کھانے کے توشے کے ساتھ عمل کا توشہ بھی ساتھ رہے۔ بعض مفسرین کے نزدیک یہاں تقوی کے معنی بچنے کے ہیں کہ دوسرے کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بچو۔ لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله ان اللہ غفور رحیم۔ تم پر حج کے موقع سے اپنے رب کی روزی تلاش کرنے میں کوئی مضائقہ نہیں۔ پھر جب تم عرفات سے واپس لوٹو تو مشعر حرام کے پاس اللہ کا ذکر کیا کرو، اور ذکر بھی اس طرح کرو جس طرح اللہ نے بتایا ہے، اور یقیناً اس سے پہلے تم اس سلسلے میں صحیح راستے سے ہٹے ہوئے تھے۔ پھر جہاں سے لوگ واپس آتے ہیں تم بھی وہاں جا کر وہیں سے واپس آؤ، اور اللہ سے مغفرت چاہتے رہو، بے شک اللہ درگزر کرنے والے اور نہایت مہربان ہے۔ تشریح۔ یہاں پر بھی چند باتوں کو ذکر کیا گیا ہے۔ نمبر 1، حج جہاں ایک عبادت ہے وہیں قدیم زمانے میں عربوں کے لیے یہ تجارت اور کاروبار کا بھی سنہرا موقع ہوتا تھا، اور اہل مکہ کی معیشت تو بہت کچھ اسی سے متعلق تھی۔ اسلام کے آنے کے بعد حج کے موقع سے تجارت کرنے میں مسلمانوں کو تأمل تھا کہ کہیں یہ اخلاص کے خلاف نہ ہو اور دین کے ساتھ دنیا کی آمیزش نہ شمار کی جائے۔ قرآن مجید واضح کر رہا ہے کہ اگر اصل مقصود حج ہو اور ضمناً تجارت بھی کر لی جائے تو اس میں حرج نہیں۔ اسلام کا اعتدال و توازن دیکھیے
کہ یہاں مال کو فضل سے تعبیر فرمایا گیا ہے۔ فضل کے معنی اللہ کے انعام کے ہے، گویا حلال طریقے سے مال حاصل کرنا انعام خداوندی کو حاصل کرنا ہے، نہ گناہ ہے اور نہ خدا کے پاس درجہ و مقام کو گھٹانے والا۔ نمبر 2، مشعر حرام مزدلفہ کا ایک پہاڑ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدلفہ میں اسی جگہ وقوف فرمایا تھا، اس لیے یوں تو مزدلفہ میں سوائے وادی محصر کے کہیں بھی وقوف کر لیا جائے کافی ہے، لیکن اس جگہ وقوف کرنا اور ذکر و دعا کا اہتمام رکھنا افضل ہے۔ نمبر 3، ذکر تو مشرکین بھی کیا کرتے تھے مگر شرک کے ساتھ، تم ہدایت ربانی کے مطابق توحید کے ساتھ اللہ کا ذکر کرو۔ نمبر 4، مزدلفہ تک کا حصہ حدود حرم کے اندر ہے اور عرفات حرم سے باہر واقع ہے۔ قریش چونکہ حرم میں سکونت پذیر تھے، اس لیے اسلام سے پہلے انہوں نے اپنے لیے یہ امتیاز اختیار کر لیا تھا کہ تمام حاجی تو عرفات جاتے تھے، یہ مزدلفہ میں رہ جاتے تھے، حدود حرم سے باہر نہ جاتے تھے اور عرفات جانے کو اپنے لیے کثر شان تصور کرتے تھے۔ اسلام نے اس تکبر اور امتیاز پر مبنی عمل کی مذمت کی، اس کو صحیح راستے سے ہٹا ہوا طریقہ قرار دیا، یہاں تک کہ عرفات میں وقوف کو حج کا رکن اعظم بنا دیا، جہاں جائے بغیر حج ہی نہیں ہو سکتا۔ آیت میں یہی حکم دیا جا رہا ہے کہ جیسے دوسرے حجاج عرفات جا کر پھر طواف زیارت کے لیے مکہ کی طرف واپس آتے ہیں، قریش کو بھی ایسا ہی کرنا چاہیے۔ فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا، نیز جب حج کے افعال ادا کر لو تو جیسے اسلام سے پہلے اپنے باپ دادا کو یاد کرتے تھے اسی طرح بلکہ اس سے بڑھ کر تم اللہ کو یاد کرو۔ تشریح، افعال حج ادا کرنے سے مراد حج کے اہم افعال وقوف عرفہ، وقوف مزدلفہ، قربانی اور حلق یا قصر، نیز طواف زیارت ہے کہ 10 ذوالحجہ کو حجاج ان کاموں سے فارغ ہو جاتے ہیں۔ اب 12 یا 13 ذوالحجہ تک جو مینا کا قیام ہے، اسلام سے پہلے عرب ان دونوں میں اپنے قبیلہ و خاندان اور آباء و اجداد کی تعریف میں خطبے دیتے اور اشعار پڑھا کرتے تھے۔ ایسا نسلی و خاندانی فخر و مباحات اور عجب و تکبر ظاہر ہے کہ دین حق کے مزاج کے بالکل ہی مغایر ہے، اسی لیے فرمایا گیا کہ اب ان دنوں میں ان نامناسب باتوں کی بجائے اللہ کا ذکر کرو اور اسی کی بڑائی بیان کرو۔ فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔ پھر کچھ لوگ تو وہ ہے جو کہتے ہیں، اے ہمارے رب، ہمیں دنیا ہی میں دے دیجئے اور آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے، اور کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو کہتے ہیں، ہمارے پروردگار، ہمیں دنیا کی بھی بلائی عطا فرمائیے اور آخرت کی بھی، اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لیجئے۔ تشریح، گویا مسلمانوں کا طریقہ یہ ہے کہ وہ خدا سے دین و دنیا دونوں کی بھلائی کے طالب ہوتے ہیں۔ صرف دنیا کے لیے دعا کرنا آخرت پر ایمان سے محرومی کی دلیل ہے، اور صرف آخرت طلب کرنا اور دنیا کے بارے میں خدا سے سوال نہ کرنا اللہ سے ایک گنا بے نیازی ہے۔ اس لیے یہ دونوں ہی باتیں مذموم ہے۔ انبیاء اور اللہ کے نیک بندوں نے دونوں چیزیں اللہ ہی سے مانگی ہے۔ اولئک لہم نصیب مما کسبوا، یہی لوگ ہیں جن کو ان کے اعمال کی وجہ سے آخرت میں حصہ ملے گا۔ تشریح، عربی زبان کی روح سے یہاں من سبب کے معنی میں ہے، اکثر مفسرین نے یہی لکھا ہے، واللہ سریع الحساب، اور اللہ جلد حساب لے لیں گے۔ تشریح، اس کے یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ جب اللہ تعالی حساب لیں گے تو حساب لینے میں زیادہ وقت نہ لگے گا، بہت جلد حساب ہو جائے گا۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ قیامت کو دور نہ سمجھو، جلد ہی آئے گی اور جلد ہی حساب و کتاب ہو جائے گا۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ
ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون۔ اور گنتی کے ان چند دنوں میں اللہ کا ذکر کرتے رہو، پھر اگر کوئی شخص جلد 2 ہی دنوں میں چلا جائے تو اس پر کوئی گناہ نہیں، اور جو تیسرے دن بھی رہ جائے اس پر بھی کوئی گناہ نہیں۔ یہ اس کے لیے ہے جو ڈرتا رہے۔ ڈرتے رہو اور جان لو کہ تم سب اللہ ہی کے پاس جمع کیے جاؤ گے۔ تشریح: اس فقرے میں 3 باتیں بتائی گئی۔ اول یہ کہ 11-12 ذوالحجہ کو قیام مینا کے ایام میں حجاج کا خاص عمل ذکر اور تکبیر تشریق کا اہتمام ہے۔ ایام معدودات سے ایام تشریق ہی مراد ہے۔ دوسرے، مینا میں صرف 11-12 کا قیام بھی کافی ہے۔ اگر 12 کو نکلنا ہو تو غروب آفتاب سے پہلے نکل جانا بہتر ہے۔ اگر 13 کی صبح مینا میں ہو گئی تو پھر 13 کو بھی مینا میں رمی واجب ہو جائے گی۔ یہ حنفیہ کی رائے ہے۔ دوسرے فقہا کے نزدیک اگر 12 کا آفتاب مینا میں غروب ہو گیا تو اب 13 کا وقوف اور اس میں رمی کرنا لازم ہو جائے گا۔ تیسرے، اگر 13 ذوالحجہ کو مینا میں ٹھہر کر رمی کر کے آنا چاہے تو یہ بھی درست ہے، بلکہ افضل ہے، بدعت اور دن میں اضافہ نہیں ہے۔ صدق اللہ العظیم۔